الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورۃ المزمل شروع کریں گے. سورۃ المدثر ہوا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کا شکر، کل تعریف کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس کی مدد سے، جس کی نعمت سے ہم تمام نیک کام مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ. چلیے سورۃ المزمل انشاءاللہ مختصر سی تفسیر ہم دیکھیں گے، آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم دیکھیں گے. سورۃ المزمل مکی صورت ہے سبحان اللہ، اور اس میں کی جو لاسٹ آیت ہے وہ مدنی آیت ہے. وہ آیت جو ہے نا مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو یہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی تھی کہ بعض مکی صورتوں میں مدنی مضامین بھی ہم کو ملیں گے، بعض مدنی صورتوں میں مکی مضامین بھی یہ ملیں گے. یہ مکس اینڈ میچ ہوتا رہتا ہے قرآن میں. تو سبحان اللہ، جس طرح مثال کے طور پر سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے مگر آخری 2 آیتیں مکی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو ملتا ہے قرآن میں بعض صورتوں میں. تو اسی طرح یہ سورۃ المزمل مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور آخری رکوع جو ہے نا وہ مدنی ہے. چلیے بإذن اللہ فرسٹ آف آل آتے ہیں اس کے پروننسیشن کی طرف. اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس کو سورہ مزمل کہتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. مزمل، ٹھیک ہے، زا پہ بھی شدہ ہے، تجدید ہے، اور تجدید کا مطلب اس میں 2 لیٹرز ہیں. تو اس کو ہم الحمدللہ بفضل اللہ اتنے عرصے سے ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس طرح بھی ہم کو یہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہے کہ اس کا پروننسیشن مزمل کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، زا کا شدہ بھی اچھے سے پروننس کریں گے. تو سورۃ المزمل مکی صورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں اور اس میں 20 آیات ہیں. اس میں جو مین ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے: دعوت اللہ، دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کی پرسنل خصوصیات، یعنی اس کی زندگی میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی ذاتی زندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذاتی زندگی میں اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اپنا علم کتنا ہونا چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، اور تقوی کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. سورۃ المدثر میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک دائی کا کردار، دائی کیسا ہونا چاہیے، کہ کیسا عمل کرے، کس کے لیے عمل کرے، اور اس راستے میں جتنے بھی نگیٹو ریئیکشنز ہو، ریٹیلیشنز ہو، اس پر صبر کریں. ہم لوگوں نے یہ دیکھا سورۃ المدثر کے ابتدائی آیتوں میں. سورۃ المزمل میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دائی کی پرسنل زندگی، یعنی اس کا علم، اس کی عبادات، اس کے اخلاق، اس کا تقوی کیسا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو، ہم اس کو دیکھیں. اور دعوت کا یہ عمل یاد رکھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی کام ہوتا ہے یہ، اور بہت ہمت والے لوگ ہی یہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر ہم مثال کے طور پر جنات کو لیں، سورۃ الجن میں آتا ہے کہ جنوں نے جب یہ قرآن سنا فوری تبلیغ کے لیے چلے گئے، یعنی کہ سنے بھی اور لوگوں کو پہنچانے بھی چلے گئے، اور پھر بھرپور طریقے سے دعوت بھی کرے، یعنی دعوت اللہ قرآن کی طرف بلانے کا کام، تبلیغ کا کام بھی کرے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم غلط باتوں پر، لوگوں کی غلط جو اوپینینز تھے، غلط خیالات پر بھرپور تنقید بھی کرے تھے یہ لوگ.
آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا سورۃ الجن میں جنات کیا کرے جب قرآن سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا بولے کہ خاموش رہو، ہم یہ سن رہے ہیں. کچھ جنات وہاں سے گزرے اور بولے کہ یہ تو کچھ عجیب ہم سن رہے ہیں قرآن، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی یہی تھے اور یہی چیز جو ہے نا اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں جو لوگوں کے شریک بنا لیے، تو ہم اب مسلمان ہوتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائے بھی اور فوری مبلغ بن کر تبلیغ کرنے والے بن کر پہنچ بھی گئے. تو یہ ہے نا بات یہی ہے کہ جب تک کہ انسان کا تعلق جو ہے نا قرآن سے اور اللہ سے مضبوط نہ ہوگا، یعنی گہرا تعلق نہ ہوگا، تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو بات یہی ہے، بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ، اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. چلیے باذن اللہ سٹارٹ کریں گے پہلی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا المزمل، یا یہ اس کو حرف ندا کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے حرف ندا یعنی پہلے بھی ہم پچھلے صورت میں بھی ہم لوگوں نے کیا تھا. یا کے معنی ہوتے ہیں اے، او، یعنی کہ یا ایہا الذین کے معنی کیا ہوتے او پیپل who believe. ٹھیک ہے، تو یا ایہا المزمل اس کے معنی کیا ہے؟ اے کپڑے میں لپیٹنے والے. اور یہ پتہ ہی ہے ہم سب کو کہ کس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈر گئے تھے، اور جس طرح سے گئے اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور کہنے لگے زملونی زملونی. ٹھیک ہے، تو اسی کیفیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے. اور یہ ایک جو ہے نا ایک یہ جو چادر میں یا کمبل میں لپیٹنے والے، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر گئے تھے بہت، جب ہے نا جبریل علیہ السلام کو جب دیکھے، تو اسی وقت سورۃ المدثر ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور وہی بات اسی میں یہی چیز دہرائی گئی. یا ایھا المزمل، اے اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹنے والے، کمبل میں لپیٹنے والے. اور یہ کیا ہے نا ایکچوئل میں نا یہ کپڑے میں لپیٹنے والوں میں، اب آپ دیکھیں اس دور میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ کسی کو جب خطاب کرتے تھے کیا جاتا تھا تو اس کے حال سے، اس کے جو ہے نا یعنی اس کے کچھ شوق اس کو ہے یا اس کے کام سے جو وہ زیادہ کرتا ہے اس کو واضح کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر مسجد نبوی میں جا کر وہاں پر سو گئے تھے، لیٹ گئے تھے وہاں پر، اور پورا ان کو مٹی لگ گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا بولے کہ یا ابو تراب، اے تراب والے، یعنی پوری مٹی لگ گئی تھی. اس طرح جو ہے نا لوگوں کو ایڈریس کیا جاتا تھا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے نا بہت زیادہ بلی سے محبت کرتے تھے، ایک چھوٹی سی بلی کا بچہ وہ بہت محبت کرتے تھے، تو اس کے لیے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ کیا تھا؟ نیکیوں میں بہت نیکی کے بہت کام کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو بکر پکارتے تھے. تو سبحان اللہ اس دور میں دستور تھا یہ. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نسبت سے پکار رہے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اے اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹنے والے. اور پھر اس سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکشن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کتنا؟ مگر کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قم کے معنی کیا ہے؟ قم ہم وہاں پر بھی دیکھیں کہ اب اٹھو، اب لوگوں کو ڈراؤ. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز پڑھو مگر کم، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز کے لیے کھڑے ہونے کا قم کے معنی اس کے لیے آتے ہیں کھڑنے کے. اور کہاں کب ٹھہرے؟ لیل، رات میں. اب رات میں کھڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے نیند سے بیدار ہو کر کھڑ جائیں، تو یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور رات میں جو نماز کے لیے ٹھہریں تو کتنا ٹھہریں؟ کم. کس سے کم؟
نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس کو اور بڑھا دے۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب رات میں نماز کو پڑھو، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہم کو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رات کی نماز، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ نماز ہے تہجد کی نماز، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ کتنا ٹھہرنا ہے، تھوڑا ٹھہرو، پوری رات نہیں، کمپلیٹلی پوری رات نہیں ٹھہرنا ہے، مگر کم، کتنا کم، نصف ہو، آدھی رات، ٹھیک ہے، آدھی رات، اب انقص، یا آدھے سے بھی کم۔ اب آدھے کا آدھا کیا ہوگا؟ ون فورتھ ہوگا نا، ایک چوتھائی، جس کو ہم ون فورتھ، کوارٹر جس کو ہم کہتے ہیں، یا اتنا، یا پھر اس سے اور کیا کرو، یا پھر اس سے بڑھا لو، یا آدھے سے بڑھا لو آدھا، یا آدھے سے کم بھی، یا آدھے سے بڑھ کر بھی، سبحان اللہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں قیام اللیل جو تہجد کی نماز ہے، بہت سارا قرآن میں ہم کو آیتیں ملتی ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رات کی عبادت کے تعلق سے، سورۃ السجدہ میں آتا ہے آیت 16 میں اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربكم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربكم من الخوف والطمع۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو ہے نا، جو اللہ کے سے خوف رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 17 اور 18، سورۃ الزمر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا راتوں کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کا ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا، بہت کم سوتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وہ بالاسحار یستغفرون، اور سحری کے وقت جو ہے استغفار کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہت سی آیتیں ہم کو اس قیام اللیل کے تعلق سے، تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کے درجے پر تھی، یعنی فرض کے علاوہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھا اپنی لائف میں، ہمارے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں حدیثیں بھی بہت ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتیں بھی ہم کو بہت پتہ چلتی ہے رات کی نماز کے تعلق سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریدہ صلاۃ اللیل، افضل نماز بعد فرض نمازوں کے ہے رات کی نماز، اللہ اکبر۔ اور یعنی کہ اس سے ہم کو پتہ چلا تہجد کی اہمیت، تہجد کیا ہے، تہجد کی نماز کا پڑھنا، یہ جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ایک جو ہے نا، اٹھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے راتوں میں اٹھنے کی، تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی، ایک بہت بڑا اہم چیز ہے یہ۔ اور اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصیلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتوں کو جوڑو، اور کیا کرو، رات میں نماز قائم کرو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، سبحان اللہ، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور جو ہے نا نماز پڑھو رات کو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ بھی ایک ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بہت سے باتیں بتائی ہیں اس کے تعلق سے، رات کی عبادت، اور یہ رات کی عبادت رمضان میں
ذرا ہم زیادہ ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم کو توفیق دے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائے تاکہ ہم اللہ کی اچھی سی اچھی عبادت کریں. اکثر لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ ہم میں سے بھی تراویح کی پابندی کرتے ہیں, زیادہ قیام کی پابندی کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. رمضان کی اہمیت ہے قرآن کی وجہ سے. اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اب اسی کے تعلق سے یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ رات میں کھڑا کرو, رات میں کھڑو, مگر کچھ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات کرنا ہے, مگر تھوڑا یا وہ آدھا. اللہ آگے فرماتا ہے نیکسٹ آیت میں, آیت نمبر 3 میں, آدھا کر لو یا آدھے سے کچھ بڑھا سکتے تو بڑھا لو, یا آدھے سے کم بھی کر سکتے ہیں, کوارٹر بھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فجر سے پہلے, جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1/3 رات جب گزر جائے تب سے یہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور فجر سے 15-20 منٹ پہلے تک رہتا ہے. تو آپ کو جب بھی وقت ملے 1/3 رات گزرنے کے بعد سے, جب بھی بیچ میں نیند کشار ہوئے, اٹھنا چاہیے اس رات کو. اور یہ بہت بہترین چیز ہے. میں بتاؤں آپ کو, اگر جو شخص گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ تہجد کی پابندی کریں اور استغفار کی کثرت کریں. اور تہجد کی میں جو ہے نا انسان کو وہ پختگی آتی ہے, وہ مضبوطی حاصل ہوتی ہے جو وہ درکار ہے اس کو. اور مشہور اور معروف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جب 1/3 رات گزرتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے جو بخشش مانگ رہا ہے جس کو میں معاف کر دوں, ہے جو رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کر دوں. اور وہ ٹائم پر ہم اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا ہے, اور جب ہم جاگتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو سوچیں کتنی بڑی وہ بات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے, اپنے نفس کی کنٹرول میں رہتا ہے. ہم نفس پہ ہارش ہونا چاہتے. بعض وقت ہم نا ملامت کرتے رہتے, میں یہ کیوں نہیں کر پا رہی ہوں, یہ کیوں مجھ سے یہ نیکی کے کام نہیں ہو رہے ہیں, کیوں اس میں ہوتے جا رہی ہوں. تو بات یہی ہے کہ اگر کسی کو ایسا کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ تہجد کی پابندی کریں, پابندی سے تہجد پڑھیں, اور جو بھی مطلوب ہے آپ کو, جو بھی آپ کے سامنے مطلوب ہے, جو بھی مطلب درکار ہے, اللہ کے سامنے اس وقت رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بندے کے قریب ہوتا ہے. اور رات کا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سوچے ہمارا رب ہم کو پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا, اور اس وقت ہم سوتے ہیں, غفلت میں رہتے ہیں. اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بہت سے لوگوں کا تو معاملہ ہی بدل گیا, دن کو رات, رات کو دن کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے رات میں تہجد کے ٹائم پہ بیکار مشغولیت میں, غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں, کچھ ہی کام چلتے رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ رحم کرے. تو بہرحال بہت سے حدیثیں اس کے تعلق سے ملتے ہیں. اسی طرح رمضان میں جو قیام اللیل پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو من قام رمضان ایمان و احتسام غفر له ما تقدم من ذنبه, جو قیام اللیل میں قیام کریں رمضان کی راتوں میں ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی نیت سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک اس کے تعلق سے ایک بہترین حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رات میں قیام اللیل میں, یعنی رات میں قیام کرتے وقت 10 آیتیں پڑھے تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا. جو غفلت سے بچنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ رات میں 10 آیتیں اگر پڑھیں, تو اس میں 3 درجے بتائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 درجے بتائے ہیں اس حدیث میں, جو ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو رات میں 10 آیتیں, قیام اللیل کی بات کر رہی ہوں میں, تو جو پڑھے اس کو جو ہے نا غافل لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا, یعنی وہ غفلت سے بچایا جائے گا, وہ غافل میں سے نہیں ہوگا. جی, تو اب اس میں اس کا آسان طریقہ ہے یہ ہے کہ آپ ہے نا لاسٹ کے 2 صورتیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اس میں 11 آیتیں ہو گئے ٹوٹل, تو آپ یہ پڑھ لے سکتے ہیں. یہ 2 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جس کو بھی یاد ہے, اور رات کی نماز یاد رکھیں 2 2 رکعت کر کے,
ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات میں 2 کر کے رکعت پڑھیں. اب جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ لیں، 2 4 6 8، اپنی اپنی استطاعت ہے، اپنی اپنی محبت ہے، اپنی اپنا خلوص ہے اللہ کی خاطر. تو بہرحال تو جس کو جو میسر ہو، جو بھی صورتیں لاسٹ کے 2 صورتیں کر لیں تو کافی ہوگا. اور اس کے تعلق سے اگر ہے نا کوئی یہ پوچھے کہ کیا سورہ فاتحہ انکلوڈڈ ہے اس میں، تو دیکھیں سورۃ الفاتحہ جو ہے نا نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم کو کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے. تو بہرحال اب جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا شمار غافل لوگوں میں نہیں ہوگا. اب اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں 100 آیتیں پڑھے، قرآن کی 100 آیتیں پڑھے گا تو اس کا شمار قانتین میں سے ہوگا. قانتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی جو اپنے آپ کو عاجز کرنے والے لوگ، اللہ کے فرما بردار لوگ. ٹو ہمبل یور سیلف، یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ میں عاجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور جن کا جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شمار قانتین میں ہو، تو اسے چاہیے کہ 100 آیتیں پڑھیں. اب 100 آیتیں پڑھنے کے لیے کیا کرے؟ کسی کو اگر کرنا ہے یہ، اور کسی کو یہ شوق ڈیولپ ہو رہا ہے کہ میرا بھی شمار قانتین میں ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہی پڑھیں، تو میری بات آپ لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہی پڑھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی کو یاد ہوتے ہیں نا سورۃ البینہ کے بعد سے سورۃ الناس، سورۃ الناس تک تقریباً لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، تو وہ پڑھ لیں. تو تقریباً یہ آلموسٹ جو ہے نا 94 95 آیتیں ہوتے ہیں، اور 1 2 صورتیں انکلوڈ کر دیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیں یا سورۃ الفلق ہی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ 100 آیتیں مکمل ہو جائے گی. پھر اسی طرح اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو 1000 آیتیں پڑھیں قرآن کی، 1000 آیتیں، 1000 ورسز، 1000 آیتیں پڑھے، تو اس کا شمار مقنطرین میں سے ہوگا. مقنطرین کون ہے؟ کیا ہے یہ؟ قنطار سے ورڈ آتا ہے، اور قنطار کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، جس کو بہت زیادہ نا مال اور جائیداد مل جاتی ہے. یعنی قنطار کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، اور جو یہ دنیا ہے، اس میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی گولڈ ہے، سلور ہے، جو کچھ بھی ہے، جو مال اور جائیداد سے ریلیٹڈ ہے، اتنا اس سے مفسرین نے بتایا ہے اس کے ایکسپلینیشن میں کہ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی بہت زیادہ 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 اجر و ثواب کا باعث ہے. اب 1000 آیتوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آخری کے 2 پارے پڑھ لیں، جز تبارک اور جز عامہ. اگر جس کسی کو بھی یاد ہے یا پھر یاد نہیں ہے تو بھی وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو اس میں اگر جو پڑھیں، اور الحمدللہ بفضل اللہ ہم لوگوں کو آخری عشرہ جگنا ہی ہوتا ہے رمضان میں، تو ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں یہ، تو بھی اور زیادہ اس کو کر لینا چاہیے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتائی 29 پارہ اور 30 پارہ کو ملا کر 996 آیتیں ہوتے ہیں، 996. تو جس کو اور اس میں تھوڑا وہ کر لیں اضافہ، چھوٹا صورت کوئی بھی ایڈ کر لیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ شمار مقنطرین میں سے ہوگا. تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ہم کو تہجد کا یہ اس طرح سے، یعنی 10 آیتیں، کبھی 100، کبھی 1000، کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ سوچے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے یہ. نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز رات کی نماز، قیام اللیل، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے نماز قائم کریں، آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ. اب اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے نماز؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر سوج جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صرف ایک ہی آیت پوری رات تلاوت کرے، روتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے
کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو معاف کر دے یا تو چاہے تو ان کو سزا دے، تو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، پوری رات یہ ایک ہی آیت ریپیٹ کرتے تھے، اتنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا وہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ہے رات کی نماز کے تعلق سے بہترین باتیں ہم کو پتہ چلی، تو یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ رات میں جو نماز کا ہے نا، تہجد کا اہتمام کریں، اٹھیں۔ اب یہاں پر اور ایک چیز، اہم چیز جو پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی الارم کلاک نہیں ہوتا تھا، کوئی واچز نہیں ہوتے تھے، کوئی موبائلز نہیں ہوتا تھا، کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ اب یہ آدھی رات ہو گئی، کیسا پتہ چلے؟ رات کا 1/3 حصہ ہو گیا، کس طرح سے پتہ چلے؟ اور پہلے کے لوگ فطرت پر ہوتے تھے، یعنی لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا فالو کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، رات ہوتے ہی فوری وہ سونے چلے جاتے تھے۔ اپنی مشغولیات آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ رات کو دن بنا لیے، دن کو رات بنا لیے، وہ فطرت پر تھے، پہلے کے لوگوں کی عادت تھی، اور وہ ستاروں کو فالو کرتے تھے۔ جب ستاروں کا معاملہ ہو جاتا تھا، جب رات ہو جاتی تھی، فوری سونے چلے جاتے تھے، اور اس حساب سے جبھی بھی نیند ہو جاتی تھی اور وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، اور اسی طرح سے فجر کا ٹائم بھی وہ کر لیتے تھے، معلوم کر لیتے تھے۔ اور اصل شے کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے جسم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، جس طرح بھوک کے لیے بھی ایک نظام ہے کہ بھوک لگتی ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ کسی کو ہر وقت کھانے کی، جیسے بچے مثال کے طور پر بچے ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ہے نا سسٹم موجود نہیں ہے۔ مگر جو لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیں، اور ٹائم ٹیبل کو جو فالو کرتے ہیں، ان کو برابر ان کے جسم میں وہ ٹائم ہوتے ہی بھوک لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پہلے کے لوگ کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ لوگ فطرت پر تھے، وہ لوگ ٹائم ٹیبل فالو کرتے تھے، اپنے اصولوں کے فالو کرنے والے لوگ تھے۔ ایسے نہیں ہم جیسے کہ ہم کو 1000 مرتبہ دن میں یہ ہے نا گھڑی دیکھنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، ہر کام ہمارا گھڑی کے اطراف سے ہی چلتا ہے، اب یہ ٹائم ہو گیا، اب یہ ٹائم ہو گیا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اس دور میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو بات یہی ہے کہ ایک تو لوگ اپنے اصولوں کے، وقت کے اس طرح سے پابند تھے کہ ٹائم پر، فطرت پر بائی نیچر رہتے تھے، کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا، اور خود ان کے جسم بھی اسی طرح کے نظام کو فالو کرتے تھے۔ جس طرح سو گئے تو بیچ رات میں نیند اشار ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ ہم جو ہے نا اس کو ڈپینڈ کر سکتا ہے، اب ذرا سوچنے، ہم کو سوچنا چاہیے نا، کتنا بار ہمارا معاملہ ہم کتنا ڈپینڈ کرتے ہیں ہم گھڑی کے اوپر، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگوں کا معاملہ تو کچھ اور ہی تھا، ان کا تو ایک سونے کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، کبھی کسی وقت سو جا رہے ہیں، کبھی سونے کا، کھانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، سونے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کبھی کس وقت سو گئے، کبھی کس وقت سو گئے، موقع کے حساب سے، تو کہاں سے اٹھیں گے؟ تو اس طرح پہلے کے لوگوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب یہ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا قیام اللیل کے بارے میں، اور قیام اللیل میں جب ہم قیام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قرآن ہی پڑھیں گے نا، اور کس طرح سے پڑھو؟ صاف ٹھہر ٹھہر کر۔ ترتیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی کے، ترتیل کے ورڈ کا معنی کیا ہے؟ خوبی، آرائش اور حسن، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں، یعنی اس طرح سے پڑھنا کہ آہستہ آہستہ پڑھنے کے تعلق سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن پڑھتے تھے جیسے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف ادا کرتے تھے، اور جہاں کھینچنا ہے وہاں پر کھینچتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن، رحمان کو کھینچے، الرحیم کو کھینچ کے پڑھے، یعنی جہاں پر مد وغیرہ ہے اس کا پابندی کرتے تھے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ، جہاں جو حکم ہوتا وہاں پر ٹھہرتے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز کرتے، یعنی دعا کرتے، جنت اور جہنم کا ذکر آتا، جنت کا ذکر آتا تو جنت طلب کرتے، جہنم کا ذکر آتا تو جہنم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ترتیل سے قرآن پڑھتے تھے، اتنا آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف کو علیحدہ کرتے تھے، ہر الفاظ کو علیحدہ کر کے پڑھتے تھے، یعنی الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ترتیل۔ اور قرآن میں یہ ہونا چاہیے نا، قرآن کے آداب میں سے ہے یہ۔ بنیادی طور پر ہم یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات میں اٹھے ایسے فاسٹ، ایسے سپیڈ سے نہ پڑھیں، بلکہ ترتیل کہتے ہیں گریجول، یعنی آہستہ آہستہ سکون سے۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم کو یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات پتہ چلی کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، سوچ سمجھ کر پڑھنا اور حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا، یہ کہلاتا ہے ترتیل۔ تو یہ ہے ترتیل۔ اب جب یہاں پر قرآن کا ذکر ہی آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گی کہ قرآن کے آداب کیا ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے چیز تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے ہم قرآن کے جو ہے نا یہ تعوذ اس کو کہتے ہیں اور بسملہ، ٹھیک ہے، اس کو بسملہ کہا جاتا عربی میں۔ صحیح آپ نے سنا، میں نے بسم اللہ نہیں کہا، بسملہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کیسا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جب قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے تو یہ کیسا کریں؟ تو دیکھیں، استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے کا حکم واجب ہے، ہم کو قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ تو سبحان اللہ، تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا رہی تھی کہ استعاذہ پڑھنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ جو ہے نا ہم کو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھیں۔ ہاں، استعاذہ جب یہ جو ہے نا، یہ استعاذہ پڑھنے میں آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی تجوید کے کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اب ہر کوئی استعاذہ نہ پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے سورۃ الملک کیا تھا، اور جب ہے نا آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آیتیں پڑھیں، یاد کرنے کے لیے بتایا گیا، تو جب آپ کو کلاس میں جب آپ کو سنانا ہے تو فرسٹ اسٹوڈنٹ اگر تعوذ پڑھ لیے تو یہ انف ہو جائے گا۔ آپ کی جب باری آتی، آپ کا جب نام لیا جاتا تو تعوذ آپ دل میں پڑھیں، یعنی آہستہ پڑھیں، زور سے نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ پڑھنے کے لیے ریڈر کے پاس چوائس ہے کہ جب ہے نا بسم اللہ آپ بیچ میں سے شروع کر رہے ہیں تو تعوذ پڑھ کر آپ ڈائریکٹلی بھی قرآن سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہاں، مگر بسم اللہ پڑھنا کب ضروری ہے؟ جب کسی بھی آیتوں میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی سے آیت شروع ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، اب میں وہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گی۔ اب کوئی اور جہاں پر اللہ کا ذکر ملتا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا، بات آ رہی ہے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ کبھی بھی ہے نا، یہ یاد رکھیں آپ کس طرح سے ہم پہلے سٹارٹ کریں گے، اور پھر آپ اس کے قرآن کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ بھی آداب کو فالو کرنا چاہیے ہم کو، اسپیشلی اس کے اگر میں آپ کے سامنے ہم جب پڑھ رہے تجوید سیکھیں تو ہمارے اساتذہ بھی ہم کو سکھائے کہ باطنی آداب بھی ہے اور ظاہری آداب بھی ہے۔ باطنی آداب یعنی جو چھپے ہوئے آداب ہیں، یعنی کہ اس کے ایٹیکیٹس، مینرز آف ریڈنگ قرآن، کہ قرآن کس طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے یہ جو ہے نا اصل قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ لفظوں کے معنی ہم کو معلوم ہو، اور پھر اللہ کی عظمت
ہمارے دل میں ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، خالق کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کا حاضر ہونا، یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، پورا ہمارا دماغ، ہمارا خیال کہیں اور ہی چیزوں میں پورا جا رہا ہے، اور بالکل یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے پورا غافل ہو کر پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے معنی پر تدبر کرنا، یہ اصل شے ہے کہ جب پڑھتے وقت جب آپ ترتیل سے پڑھیں گے، بہت سے اکثر لوگوں کی یہ عادت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو ہے نا بنا سوچے سمجھے بالکل اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس طرح کھجور کو ردی، یعنی ردی کھجور کو آپ جب الگ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر چاول صاف کرنا ہو تو کتنا فاسٹ فاسٹ کرتے ہیں ہم، یا پھر جیسا کہ نا جو خینچی چلتی ہے، خینچی کیسا چلتی ہے، کتنی تیز تیز چلتی ہے، اسی طرح محاورہ بھی فیمس ہے اردو میں کہ اپنی زبان کو خینچی کی طرح مت چلاؤ، یعنی تیز تیز مت چلاؤ۔ تو سبحان اللہ، جس طرح خینچی جب چلتی ہے، جیسا حجام ہے نا بال کاٹنے کے لیے چلاتا ہے، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن، منع کیا گیا ہے ایسا قرآن پڑھنے سے۔ اور یہ اس سے جو ہے نا، اس کو یہ ترتیل کے خلاف ہے، یہ ایسا قرآن کا پڑھنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آہستہ سے تدبر کرتے ہوئے، ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے تجوید کا بھی اسی میں آتا ہے، تجوید کے احکامات کو معلوم کرنا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، یہ قرآن کے ادب میں سے ہے۔ فاسٹ، ختم پہ ختم، اور اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ سورہ کب ختم ہوتا ہے، پیچھے پیجز پلٹا کر دیکھتے، بعض لوگوں کی عادت ہے تو بھی اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں، وقت کی کمی ہے، چلو لگے ہیں ایک سپیڈ میں پڑھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں، زبر کو زیر پڑھنا، زیر کو زبر پڑھنا، یہ غلط ہے، یہ بڑی غلطیوں میں آتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، معنی بدل جاتے ہیں، اس سے بہت وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہم کو یہ تمام احکامات معلوم ہونا چاہیے، پھر قرآن کے معنی کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے تھے، جہاں پر بھی دعا کا حکم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، جب جو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، جہاں بھی دعا کا حکم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جہاں پر بھی تسبیح کا ذکر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے تھے، اور جہاں جنت اور جہنم کا ذکر آتا تھا تو جنت کا سوال کرتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اور سب سے بڑی چیز ترتیل میں، اور ایک مرتبہ حسن بصری کہتے ہیں، ایک بار حسن بصری نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ کس طرح سے پڑھ رہا تھا، ایک آیت پڑھتا وہ روتا جاتا، ایک آیت پڑھتا وہ روتا جاتا۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، تو مطلب رونا بھی آنا چاہیے ہم کو۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، ختم پہ ختم، کور ٹو کور، پیج ٹو پیج ختم ہوتا ہے، مگر ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا، ہم کو رونا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس طرح ترتیل نہیں دیتے ہم، اس طرح ترتیل میں سمجھنا بھی ہے کہ آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں کیا چیز کا ذکر ہے، تو کہاں سے رونا آئے گا؟ روئے گا کب انسان؟ جب سمجھے گا نا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے قاری ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے ترتیل سے پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ جب سنتے ہیں وہ کتنا روتے ہیں۔ خاص طور پر آپ میں رمضان میں یا پھر کبھی بھی جب مکہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، جب وہاں کے مشائخ جو پڑھتے ہیں، وہ سبحان اللہ سن کر اتنی وہ ترتیل اتنی اچھی ہوتی ہے ان کے بعض قاریوں کے تلاوت میں کہ سننے کے لیے دل چاہتا ہے، اور وہ جب روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں۔ اصل چیز ہے نا کہ وہ روئے تو ہم رونا، یہ نہیں ہے، ہم کو سمجھنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا قرآن کا یہ ادب ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے گریجولی پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔ ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ میں 2 قرآن رمضان میں نہیں ختم کری، وہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے۔ مگر اس طرح سے کمپٹیشن نہ کریں کہ آپ کوانٹٹی بڑھانے کی چکر میں کوالٹی ہی برباد کر دیں۔
یاد رکھیں اللہ کے یہاں کوالٹی زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کوانٹٹی کے، اس میں وہ بھی کوانٹٹی میں آپ جلدی جلدی پڑھنے میں جو ہے نا سبحان اللہ آپ یہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں کہ کہاں زیر زبر کی غلطی ہو رہی ہے، زبر کو زیر پڑھ لیں، زیر کو زبر پڑھ لیں، اور جو ہے نا قرآن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کہاں سے فرق وہ ہوگا، کہاں سے پھر اس کا فائدہ ہوگا، یہ تو ترتیل کے خلاف ہو گئی نا پھر بات، تو ترتیل سے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن آواز سے بھی پڑھنا چاہیے، آواز اچھی آواز سے پڑھنا، اور ہو سکے تو رونا بھی آنا چاہیے ہم کو کہ قرآن پڑھتے وقت یہ جو ہے نا اطمینان سے آہستہ سے اور حسن آواز سے، اور اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے بیوٹیفائی کرو، قرآن کو اپنی آوازوں سے بیوٹیفائی کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترتیل ہے۔ سب سے بڑی چیز جب آپ قرآن پڑھتے وقت اس طرح سے اپنا سر نہیں ہلائیں، آئی بروز ایکشنز، منہ کو ٹیڑھا کر کر اس طرح سے نہ پورا یہ کہ ایک نغمے کی طرح ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کریں۔ تو پورا اپنے ایکشنز کو کنٹرول رکھتے ہوئے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر کنسنٹریٹ کریں۔ پہلے تو سب سے بڑی چیز تجوید احکامات القرآن ہم سیکھیں، قرآن پڑھنے کے آداب سیکھیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ قرآن پڑھنے کے آداب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے اس تعلق سے کہ کب بسم اللہ پڑھیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم سیکنڈ رکعت پڑھیں تو تب بھی پڑھنا ہے۔ ہاں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، آپ جب بھی سورۃ الفاتحہ تو قرآن کا نماز کا رکن ہے، تو آپ پڑھیں گے، ہر رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے، کوئی رکعت میں ہم کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو، تو آپ کو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ دہرانا ہے، تو اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دہرائیں گے۔ ہاں، اور آپ جب کوئی سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو اسکپ نہیں کریں گے، اور پھر آیتیں کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ہے، یہ قرآن کے جو ہے نا تلاوت کے تعلق سے چند آداب، ظاہری آداب میں اس کی یہ آتا ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا صاف ہونا، پھر اسی طرح قبلہ رخ ہونا، یہ جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے تو ہی قرآن قبول ہوگی، مگر افضل شے ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہو جائے گی، یہ ایک بہترین بات ہو جائے گی اگر آپ جو ہے نا ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کپڑوں کی صفائی کا، بدن کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، جو جتنے پاک رہیں گے، جو جتنے اس چیز کا اہتمام کریں گے اور اللہ کی خاطر کریں گے، اللہ خوش ہوگا۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایک معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، پہلے اپنے آپ میں وہ عظمت لے کر آئیں، یہ عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا پڑھنے جا رہی ہوں، میں کیا سیکھنا ہے، میرا مقصد یہ معمولی کتاب نہیں ہے، تو سبحان اللہ یہ عظمت ہو، پھر اسی طرح سے قبلہ رخ ہونا، اور پھر اسپیشلی جب نیند کا غلبہ ہو جائے نا تب قرآن نہیں پڑھنا، اور جو ہے نا تلاوت قرآن کو روک کر منقطع کر کر لوگوں سے غیر ضروری گفتگو نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور اگر دیکھیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کو جو ہے نا بچہ آ کر کچھ بول رہا ہے، کوئی بھی آ کر آپ کو کچھ بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو ہم ان نیسیسری چیزوں کے لیے قرآن کو بار بار سٹاپ نہیں کریں، انلیس اینڈ انٹل بہت زیادہ امپورٹنٹ شے ہے، آپ کو دینا ہے وہ بات کا جواب، آپ کو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، اور ابرپٹلی یعنی جہاں کہیں بھی سٹاپ نہیں کر دیں، کچھ ورڈ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، ورڈ کے آدھے میں نہیں سٹاپ کریں، آیت پہ سٹاپ کریں، سٹاپنگ سائنس کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کیا بتائے، یاد رکھیں یہ سبحان اللہ، یہ وہ کیا فرماتے ہیں، تجوید الحروف معرفت الوقوف، یعنی جو یہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا کیا ہے کہ حرف کی تجوید کا پتہ ہو، اور کہاں پر رکنا ہے، سٹاپنگ کس
جگہ پہ ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، کس جگہ پر سٹاپنگ کرنا حرام ہے، بعض حرام غلطیاں بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالُوا عُزَيْرٌ ابن اللہ، اور انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ رک گئے وقالو، اور انہوں نے کہا، اور آپ نے سٹارٹ کیا عزیر ابن اللہ، یعنی عزیر معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ نے وہاں قالو پہ سٹارٹ کر دیا اور کنٹینیو کرتے ہوئے پھر بعد میں جب کنٹینیو کرنا پڑا آپ جو ہے نا عزیر ابن اللہ سے سٹارٹ کرے، تو یہ حرام غلطی ہے نا، بالکل معنی بدل دیا آپ کہ عزیر معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایسے بہت سی چیزوں کا ہم کو خیال ہونا چاہیے، ہم خیال کرتے ہوئے پڑھیں، جہاں پر بھی ہماری بریتھ، لانگ بریتھ کی شارٹ بریتھ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، سانس جہاں پر رک رہی ہے اس کا خیال رکھیں، وہاں پر کس طرح سے وقوف کریں، اسٹاپنگ سائنس کا معلوم ہونا چاہیے ہم کو، کہاں پر لازماً رکنا ہے، کہاں پر جو ہے نا کنٹینیو ہم کر سکتے ہیں تلاوت، یہ سب ہم کو علم ہونا چاہیے، اور محنت ہے اس کے پیچھے، ڈیفینیٹلی اس میں اجر بھی تو زیادہ ہے نا، پھر یہ آپ معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا ایسے ہی آپ کو اتنے بڑے بڑے درجے صاحب القرآن کا درجہ مل جائے، اسی طرح اہل القرآن میں آپ کا شمار ہو، یہ بہت بڑے بڑے درجے ہیں، اس کے لیے آپ کو حاصل کرنا ہے، اور یہ درجے ایسے ہی نہیں ملتے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نیند آتے ہوئے، جب نیند کا غلبہ طاری ہو تب قرآن نہیں پڑھیں، کیونکہ کچھ کا کچھ پڑھ لیں گے آپ، لکھا ہوا کچھ ہوگا اور کچھ پڑھ لیں گے، یہ غلط ہوگا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے آنسو بہانا، جیسے میں بھی بتائی رونا بھی چاہیے، جیسے حسن بصری کے سامنے جس طرح ایک شخص رو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی آنا چاہیے، کہ جہنم کی آیتیں جب آئی، جب اللہ کی سزا کا جب ذکر آتا ہے تو ہم کو آنکھ میں آنسو آنا چاہیے، اور پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اللہ کی اس رحمت کے بھی جہاں پر ذکر آتا تو اس کا ہم کو طلب کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو ہے نا میں یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی آ کر ہم کو بات کریں تو غیر ضروری باتوں کے لیے سٹاپ نہیں کریں۔ کہاں پر ہم قرآن کو سٹاپ کر سکتے ہیں، جہاں کہاں واجب ہے، سلام کا جواب دینے کے لیے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے انٹر ہوا، کوئی سامنے سے آئے آپ کے پاس، آپ کے شوہر آئے، بیٹے آئے، سلام کریں، تو جب آپ قرآن کی تلاوت کو روک سکتے ہیں، ہاں پھر سے میں بتا دوں بیچ میں ابرپٹلی نہیں روکیں گے آپ، آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ دیکھ کر رکیں گے اور پھر سلام کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ پھر کنٹینیو کریں گے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ہے نا چھینک آنے پر، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو چھینک آ گئی، آپ الحمدللہ کہیں، آپ کو جواب دینا ہے چھینک کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، کوئی مرد کو جواب دینے کے لیے، یعنی کہ کوئی یہ چھینکے سامنے سے، آپ کے بھائی بیٹے جو بھی ہے رشتہ دار ہے، جب سامنے چھینکے تو یرحمک اللہ کہیں گے ہم، جب کوئی عورت چھینکے تو ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 اوقات میں ہم جو ہے قرآن کی تلاوت منقطع یعنی روک سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو روک کر جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ہم کو کیا ہے کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اذان کا جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود اور سلام بھیجو، سبحان اللہ۔ اس میں ہر ایک کا ایگریڈ اپون، ہر معاملہ یعنی ایگریڈ اپون کے معاملہ کیا ہے، اجماع ہے، یعنی ہر ایک اس چیز سے متفق ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اذان کے وقت، اذان جب ہو رہی ہے تو اپنی تلاوت کو آپ روک سکتے ہیں۔ اچھا، ہم روک سکتے ہیں، ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، کوئی شخص جو پڑھ رہا ہے، جو اور پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، تو اس میں اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روک سکتے ہیں، یہ بھی افضل ہے، جیسے میں قبلہ رخ ہونا میں بتائی نا، یہ افضل چیز ہے۔ اگر کوئی کنٹینیو کرے تو ہم اس کو گنہگار نہیں کہیں گے،
کوئی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو حرام کام کر رہے ہیں، نہیں، معاذ اللہ کبھی یہ نہ کریں اپنی طرف سے. بس آپ ہے نا سٹاپ کر کے پہلے جو ہے نا مؤذن کی آواز کو سنیں. اور مؤذن کی آواز کو سننے میں بہت سے لوگ جو ہے نا، بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بات چل رہی ہے ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر بات چل رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اذان کا جواب دو. اور اذان ختم ہونے کے بعد اذان کا جواب ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسے دینا ہے، وہی ورڈز کو ریپیٹ کرنا ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب پکار لگے تو ہم کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ جب ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، تو اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے، بہت ضروری وجہ سے نہیں سن کے وہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ اجر سے محروم رہیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا یادداشت سے پڑھنا. ٹھیک ہے، قرآن کو یا یہ آف کورس یہ نماز سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، نماز میں تو ہم وہ نہیں کرتے. ہاں نفل نمازوں میں جیسے تراویح ہے، جیسے میں ابھی جیسے بتائی تہجد کی نماز میں آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. مگر فرض نمازوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یادداشت سے پڑھیں، یاد کریں، کچھ صورتوں کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں بھائی ایٹ لیسٹ جز اما ہم کو یاد ہو باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے. اور صحیح طور پر صحیح تجوید کے احکامات کے ساتھ کہ کہاں پر رکنا ہے، کتنا کس کو مد دینا ہے، کس کی شد کا کیا احکام ہے، اور پھر اخفا کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، پھر اظہار کس کو کہتے ہیں، کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، یہ سب رولز ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ تمام احکامات سے پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا قرآن کو ترتیل سے ہم پڑھ رہے ہیں ایز اف. تو بہرحال یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا اپنی یادداشت سے پڑھنا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ مصحف سے دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ قرآن کا پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ہم دو صلاحیتوں کو کا استعمال کر رہے ہیں نا، دیکھنے کی اور پڑھنے کی. اور استعمال یہ ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تلاوت میں جو ہے نا، تلاوت کرتے ہوئے ہم کو زیادہ جو ہے نا پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم کو یاد ہے، چلو جیسے مثال کے طور پر سورۃ الملک ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگا، تو چلو میں بیٹھ کر وہاں پر پڑھ لیتی ہوں. اگر صحیح اس سے پڑھیں تو زیادہ افضل کیا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، اپنی میموری سے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں ہماری زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں نا. اور آپ دیکھیں قرآن میں زیادہ صلاحیتوں میں ایک ہماری انگلی موو ہوتی، ٹھیک ہے، اور ایک ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہم زبان، آنکھ، زبان اور ہاتھ، یہ تینوں صلاحیتیں ہماری تینوں جو ہے نا یہ فیکلٹیز یوز میں آ رہی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ مصحف میں سے دیکھ کر پڑھیں. مصحف میں سے دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ہمارے کو ہمارے اتنے صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں تو اجر اور ثواب اس میں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی کے تعلق سے اور ایک میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ قرأت کے لحاظ سے قاری کے درجے بھی ہیں، یعنی کہ جو جیسی قرأت کرے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قاری کے درجے بھی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو مکلف اکاؤنٹیبل نہیں بناتا جتنا اس کی نفس کی استطاعت کے برابر ہے. تو جو جیسی کوشش کرنا چاہیے، کوشش نہیں کر کے ہم ایکسکیوزز دیں تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مسیء آثم میں ہوگا. مسیء آثم کس کو کہتے ہیں؟ خراب پڑھنے والا گنہگار، جو اللہ کا کلام صحیح طور پر بھی نہیں پڑھتا مگر لاپرواہ ہے، یعنی کہ اپنی رائے پر چلتا ہے اور تکبر کی وجہ سے کسی استاد سے رجوع بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر کیسا پڑھنا، کیا کرنا. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو سب پتہ ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاں ہاں معلوم ہے کہ کیسا پڑھنا ہے. جب ان کو کریکٹ کیا جاتا تو آفینڈڈ فیل کرتے ہیں. پلیز آفینڈڈ فیل نہیں کریں، ہم میں سے ہر ایک سیکھنے کے لیے ہے یہاں پر. جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا قرآن کے ادب کے خلاف ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، تو آفینڈڈ فیل نہیں کریں.
کہ آپ کو کریکٹ کیا جا رہا تو تکبر اور ضد میں آ کر نہیں، لاپرواہ ہو کر، بالکل ایک دم لاپرواہی کے ساتھ، لیزینس کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، سیکھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرا، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا اور اس کا شمار مسیح آثم میں ہوگا۔ اسی طرح مسیح معذور، یہ ہے تو خراب پڑھنے والا، مگر اس کا جس کا عذر قبول کیا جائے، کیا گیا ہو، یعنی جس کا عذر یعنی جس کا ایکسکیوز، جو اس کا ایکسکیوز ہے وہ قبول کیا گیا ہو، کیوں؟ کیونکہ ایسا شخص ہے جو قرآن کے الفاظ کی بہتر ادائیگی نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی استاد بھی اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ وہ رہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹیچر بھی نہیں ملا پڑھانے کے لیے، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت امپروو ہو، تو ایسا شخص معذور ہے، یعنی جس کا عذر، جس کا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے، قبول کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مکلف نہیں بنائے گا کہ کیوں تم نے یہ نہیں کیا، کہ وہ کوشش بھی کرا کہ کسی کے پاس جا کر سیکھے، مگر اس کو کوئی ملا نہیں سیکھنے کے لیے، یعنی کوشش کرنا ہے ہم کو، کوشش کرنے کے بعد مجبور ہو جائے، ایسے علاقے میں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی سکھانے کے لیے ٹیچرز نہیں ہیں، تو وہ اپنی جستجو قائم رکھے، اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ایک کلک پر سبحان اللہ اتنے چیزیں موجود ہیں، ہم بیٹھ کر وقت نکال کر ہم کریں، اور جو وقت نہیں نکالتے اس کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ یہ کہ اس کا کیسا ہے، وہ گنہگار ہے کیا ہے، وہ اللہ دے گا اس کا اجر، تو سبحان اللہ۔ اور جو بہترین درجہ ہے وہ ہے محسن ماجور، اچھا پڑھنے والا بھی، اور جو اجر پانے والا بھی، یعنی اس کو اجر بھی ملے گا، اور جو ہے نا اچھا پڑھنے والا بھی ہے، یعنی قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھتا ہے، قرآن کو ترتیل سے بھی پڑھتا ہے، صوت یعنی آواز، بیوٹیفل وائس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوٹیفائی یور قرآن بائی یور وائسز، یعنی کہ اپنی قرآن کو زینت دو، قرآن کو حسن دو اپنی آوازوں سے، اچھی آواز سے پڑھنا۔ یہ بھی جو ہے نا بعض وقت آپ سنے ہوں گے، جس طرح مجھے مشاری الفصیح ہے، سبحان اللہ، ان کی جب قرات سنتے ہیں تو نا سنتے رہنا دل بولتا ہے، سبحان اللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اور پھر ان کا ایسے لوگوں کا شمار جو ہے نا محسن ماجور میں ہوگا، یعنی محسن ماجور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا پڑھنے والا بھی اور جس کو اجر بھی ملے گا، اللہ ہم کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے، اللہ ہم کو اس قرآن کے لیے وقت نکالنے والا بنائے اور سیکھنے والا بنائے۔ تو اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کے تعلق سے کتنے آیتیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح بہت مشہور اور معروف حدیث ہے ہم لوگوں کے بیچ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ افضلیت ان لوگوں کو ملے گی جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، اس میں پڑھنا پڑھانا بھی آ جاتا ہے، اس میں تجوید کے احکام بھی آ جاتے ہیں، اس میں قرآن کو یاد کرانا یہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر بھی ہے، یعنی ایکسپرٹ ہے، قرآن پڑھنے میں ایکسپرٹ بھی ہے، تو اس کا وہ شخص قرآن لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کرام بررہ، ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ فرشتے معزز فرشتے ہیں، وہ خاص فرشتے ہیں جو قرآن لکھتے ہیں، جس کے وہاں پر قرآن جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرشتوں کو جب لائے گا، تو ایسے لوگ جو قرآن اچھے سے پڑھتے ہیں، جو اور اس میں ماہر بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، یعنی اس کے
آپ دیکھیں مثال کے طور پر شیخ ایمن اسود، آپ سوچے کتنا سبحان اللہ قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے تجوید کے احکامات ان کو پتہ ہے، اور کتنا وہ سب لوگوں کو درس دیتے ہیں، کرتے ہیں، ماہر بھی ہے، ایکسپرٹ بھی ہے. تو ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن سبحان اللہ پاکیزہ فرشتوں، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گی یا تمہارے خلاف شفاعت دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کو قرآن پڑھنا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گے. تو الف لام میم اگر ہم پڑھیں گے تو اس پر 30 نیکیاں ہم کو مل گیا. اب آپ سوچیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اصل مقصد ہے ہم کو ریوارڈز گین کرنے کا. یہ ہم فکر کریں کہ کوالٹی اس کی امپروو کرتے جائیں، اس کی کوالٹی اتنی امپروو کریں کہ ہم پورے اس کے احکامات کے ساتھ اور ٹہر ٹہر کر. پلیز رن نہیں کیجیے گا، ایک سپیڈ سے قرآن نہیں پڑھیے گا، بہت سارے غلطیوں کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب تک کہ اگر آپ سیکھ کے یہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ تو ایسا بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اخفا کرنا ہے، یہاں پر مد ہے، یہاں پر کھینچنا ہے، یہاں پر کاؤنٹ دینا ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھتا، لاپرواہی برتتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہم قرآن کے اس میں سے ہم اگر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت اور اس میں عمل میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی تلاوت، اس کو پھیلانے میں، لوگوں کے سامنے پڑھنے میں، پڑھ کر سنانے میں اس کا ایک ہی وہ رہتا ہے کہ دن میں یعنی اس کا زیادہ وقت، دن کا زیادہ حصہ اور رات کا زیادہ حصہ اس کا قرآن پڑھتے ہوئے گزرتا ہے. اللہ ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عمل میں گزرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، وہ دن رات اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم کو ہونا چاہیے. اسی طرح جو قرآن جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، قرآن کے صاحب قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اقرا، پڑھتے جاؤ اور اپنی منزل تک پہنچتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کہ اب جو دنیا میں تیزی سے پڑھے ہوں گے تو اب یہاں پر حافظوں کا ذکر نہیں آ رہا. ہم لوگ زیادہ تر سٹریس حفظ کے اوپر دیتے ہیں کہ بچوں کو بس حفظ کرا دیں، وہ کر دیں. اصل چیز ہے کہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی طرف لے کر آئیں، ہم خود بھی یہ کریں. حفظ پر بھی ڈیفینیٹلی ہے اس کا بھی اجر، مگر یہاں پر جو صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کو کہے گا کہ پڑھو، پڑھتے جاؤ، اور اپنے جہاں پر تم رک جاؤ گے وہ تمہاری منزل ہوگی. یعنی جنت کا لیول وہ ڈیسائیڈ کرے گا جہاں پر تم رک جائے. اتنا کچھ وہ ہے. اور سبحان اللہ. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی طرف ہم کو زیادہ رغبت رہنا چاہیے. قرآن کے آداب میں سے جو کچھ بھی یہ معاملات ہیں ہم کو کرنا چاہیے. یہ قرآن کا آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے ہم کو پڑھنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب نبی کی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کے لہن میں سے لہن عطا فرمایا ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل انداز میں وہ قرأت کرتے تھے کہ کئی بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ بھی بلاتے تھے ابو موسیٰ اشعری کو اور بولتے تھے کہ ہم کو سنا کر قرآن پڑھ کر سنا. اچھا لگتا تھا. یہ تو دیکھیں ان کی اپنی لینگویج میں آئی قرآن، مگر وہ لوگ بھی اتنا تدبر کرتے تھے، یہ لوگوں کو بھی مشکل پیش آتی تھی تجوید وغیرہ میں. سبحان اللہ. تو بہرحال وہ لوگ بھی مشقت کرے قرآن سیکھنے میں، اور ہم کو بھی کرنا ہی چاہیے. اب یہ نہیں آپ ایکسکیوز دے سکتے کہ ہماری تو لینگویج ایسی ہے کہ چڑھتا ہی نہیں، اب وہ عربی کہاں سے سیکھے، اب یہ عمر میں کہاں سے سیکھے. بھئی عمر کا کوئی قید نہیں ہے. میں پہلے بھی مثال دے چکی پچھلے کلاسز میں بھی. 86 ایئرس کی خاتون نے قرآن کو حفظ کیا.
میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ہم سبحان اللہ ابھی وہ عمر تک نہیں پہنچے۔ تو بات یہی ہے کہ قرآن کا وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آہستگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو ہم اس کو سمپ کریں گے اگر، تو بات یہی ہے کہ قرآن کو جو ہے نا آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ سمجھ کر، خوش آواز سے، حسن آواز سے، اور آیتوں کو پڑھتے ہوئے رونا بھی چاہیے، ہم کو آنا چاہیے، وہ بھی کریں۔ اور بات یہی ہے، اسی طرح ایک بیہقی کی بھی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ، یعنی پلو، یعنی تکیہ نہ بناؤ، یعنی اس کی بے قدری نہ کرو، یعنی جیسا اس کا حق ہے اس کی وہ حق، وہ تلاوت کا حق ادا کرو۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ اس کو باقاعدگی سے تلاوت کرنا، اس کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا، اس کے احکامات پر تدبر کرنا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا حق ہے۔ تو جیسا اس کا حق ہے اس کی طرح تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن، یہ کتاب دی ہے، وہ لوگ اس کو اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ اور اس کا حق یہی ہے کہ ترتیل، تجوید، پورے احکامات کے ساتھ، آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے، اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ، حسن آواز کے ساتھ، اور روتے ہوئے، رونا بھی اس میں شامل ہے، پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارا شمار اہل القرآن میں ہو، اور اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں، قبر میں، ہمارے لیے تنہائی میں ہمارے لیے ساتھی بنے، اور قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت دے۔ اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہم سے سننا چاہتا ہے قرآن، اس طرح ہم پڑھنے والے بنے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، اور یہ ہو کہ ہم اس کا حق بھی ادا کریں، تمام جو کچھ بھی اس کا حق ہے ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اسی طرح محبت سے، پیار سے، خلوص سے، نیت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس قرآن کا پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کا شمار اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بہترین محفل میں فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کرنے میں غلطیاں ہوئے، جو رہ گیا بات کرنے سے، اور جو کمیاں ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرمائے اپنے فضل و کرم سے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔